بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انڈیا اسٹیٹ ماسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ہم نے مطالعہ پاکستان کے MCQs کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور اسی سلسلے میں پارٹ 28 اپلوڈ کر لیتے ہیں آج۔ اس سے پہلے جتنے بھی پارٹس ہو چکے ہیں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں، آپ ان کو وزٹ کر کے واچ کر سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں کوسچن نمبر 296 سے۔ دوستو، کوسچن نمبر 296 ہمارے پاس ہیں، دا نہرو رپورٹ واز پبلشڈ ان۔ نہرو رپورٹ اگست 1928 میں پبلش ہوا تھا، لیکن نہرو رپورٹ ہے کیا دوستو؟ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں 1920 سے لے کر 1930 تک یہ سیاسی لحاظ سے اہم جانے جاتے ہیں۔ یہ 10 سال جو ہے نا، اس میں بہت سارے آئینی اصلاحات اور کمیشن اور رپورٹس وغیرہ سامنے آئے تھے۔ تو ایسا ہے کہ 1927 میں برطانوی حکومت نے ایک آئینی کمیشن مقرر کیا تھا، اور اس کمیشن کے سارے ممبر جو تھے وہ تمام کے تمام انگریز یعنی گورے تھے۔ اس لیے برصغیر میں اس کمیشن کا بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ تو اور اس کا نام سائمن کمیشن تھا، کیونکہ اس کی سربراہی سائمن کر رہے تھے، تو اس کمیشن کا نام بھی سائمن کمیشن رکھ دیا گیا۔ اب سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کے بعد 19 مئی 1928 کو مقامی سیاسی پارٹیوں کی ایک کانفرنس منعقد کی گئی۔ تو اس آل پارٹیز کانفرنس میں موتی لال نہرو کی سربراہی میں ایک 9 رکنی کمیٹی قیام میں عمل میں آئے گی، اور اس کا مطلب اس کمیٹی کا خیال یہ تھا کہ برصغیر پاک و ہند کے لیے کوئی ایسے سیاسی ڈھانچہ تخلیق کیا جائے کیونکہ تمام طریقوں کو متفقہ طور پر منظور ہو۔ تو اس لیے اور یہ اس کمیٹی نے اپنا رپورٹ پبلش کیا اگست 1928 کو، اور اس رپورٹ کو نہرو رپورٹ کہا جاتا ہے۔ پھر اس نہرو رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 نکات پیش کیے تھے۔ کوسچن نمبر 297 کو دیکھیں دوستوں۔ انڈیا ہیز کنسٹرکٹڈ بلگیار ڈیم آن دا ریور۔ چناب ریور 1999 میں انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں یہ ڈیم تعمیر کیا ہوا ہے۔ اور کوسچن نمبر 298 دیکھیں۔ 298 نمبر کوسچن، دا نیشنل اینتھم آف پاکستان از ریٹن بائی۔ پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جلندری نے لکھا ہوا ہے۔ اس کا دھن جو ہے نا وہ احمد جی چاولہ نے بنایا ہے، اور یہ 1992 میں حفیظ جلندری نے اس کو لکھا تھا۔ قومی ترانے کے تمام الفاظ فارسی میں ہیں دوستو، صرف ایک لفظ جو ہے نا کا لفظ وہ اردو کا ہے، اور قومی ترانہ 1954 میں یہ قرار پایا تھا، اس کی منظوری دی گئی تھی، اور اس کا ٹوٹل ڈیوریشن 80 سیکنڈ 1 منٹ 20 سیکنڈ ہے۔ کوسچن نمبر 299 دیکھیں۔ 299 نمبر کوسچن، ہو چوز دا نیم آف پاکستان۔ پاکستان کا لفظ کس نے چوز کیا تھا؟ تو یہ تھے چودھری رحمت علی۔ یہ 1933 کی بات ہے کہ چودھری رحمت علی نے ایک رسالہ جس کا نام تھا ناؤ اور نیور۔ اس وقت یہ چودھری رحمت علی کیمبرج یونیورسٹی کے طالب علم تھے، تو اس رسالے میں پمپلیٹ میں، رسالہ نہیں پمپلیٹ تھا، اسی میں اس نام کو استعمال کیا گیا تھا۔ کوسچن نمبر 300 کو دیکھیں۔ 300 نمبر کوسچن، A total of
amendments to the Constitution of 1973 have been passed by the Parliament. 1973 کے آئین میں اب تک 26 ترامیم کی گئی ہیں دوستوں، جس میں کچھ ترامیم انتہائی اہم ہے، اس کو تھوڑا سا یاد رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے چونکہ 1973 کا آئین 14 اگست 1973 کو منظور ہوا تھا، انفورس ہوا تھا 4 مئی 1974 کو پہلی ترمیم کی گئی تھی، اور اس پہلی ترمیم میں بنگلہ دیش کو تسلیم کیا گیا تھا۔ پھر 3 دن بعد 7 مئی کو فوراً دوسری ترمیم کی گئی، جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا۔ قادیانیوں کو احمدی بھی کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، قادیانی یا احمدی، اور یہ بھی 7 مئی 1974۔ یہ بات، یہ تو انتہائی اہم امینڈمنٹ ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس کے بعد 8ویں ترمیم کی گئی، جنیجو کا دور تھا، ضیاء الحق صدر تھے، اور 8ویں ترمیم یہ 1985 میں ہوئی تھی۔ اس کا مقصد تھا کہ صدر کے پاس اختیارات، اور اس میں ایک ترمیم 58(2)B، صدر کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ اسمبلیوں کو تحلیل کر سکے، ڈیزولو کر سکے، تو یہ اختیار صدر کے پاس آ گیا۔ اور چنیجے دور میں یہ ترمیم کی گئی تھی، تو سب سے پہلے اس کا شکار بھی جنیجو ہوئے تھے۔ ضیاء الحق نے جنیجو کی حکومت اس ترمیم کی وجہ سے پھر ختم کی تھی۔ پھر اس کے بعد 18ویں ترمیم 2010 میں کی گئی۔ 18ویں ترمیم میں، اور یہ جو 85 میں 8ویں ترمیم کی گئی نا، صدر کے پاس جو اختیارات آئے تھے، تو اس کے شکار میں سب سے پہلے تو یہ آگے جنیجو ہو گئے۔ پھر 87 میں الیکشن ہو گئے، بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، تو وہ بھی اسی ترمیم کی شکار گئی، اس کی حکومت بھی ختم کی گئی، بلکہ بے نظیر کی حکومت 2 دفعہ ختم کی۔ پھر نواز شریف کی حکومت بھی اس وجہ سے ختم کی گئی، تو اس لیے پھر 18ویں ترمیم کی گئی 2010 میں، اور اس ترمیم میں صدر سے یہ اختیارات لے لیے گئے۔ 18ویں ترمیم میں ایک اور بات تھی، KPK کا نام بھی تبدیل کر کے KPK رکھا گیا، پہلے اس کا نام تھا NWFP۔ آخر میں جو 2 ترمیمیں کی گئی ہے 25ویں اور 26۔ 25ویں ترمیم جو 2018 میں کی گئی تھی، فاٹا، جتنے بھی فاٹا ایریاز ہیں اس کو KPK میں ضم کر دیے گئے، اور آخری ترمیم جو 13 مئی 2018 کو ہوئی تھی، 2019 یا 18 کو ہوئی تھی، 2019 کو تھی میرا خیال، تو اس میں پاٹا کے جو نیولی مرج ایریاز تھے ان کے لیے سیٹس نیشنل اسمبلی اور قومی اسمبلی میں سیٹس مقرر کیے گئے۔ تو یہ چند ترمیم تو ویسے ٹوٹل 26 ہے، اور اس میں ایک ترمیم 22ویں ترمیم الیکشن کمیشن کے بارے میں تھا، یہ ابھی ایک کوشچن آ رہا ہے۔ کوشچن نمبر 301 دیکھیں، 301 نمبر کوشچن۔ 22nd Amendment in 1973 Constitution of Pakistan is related to powers of Election Commission members. Option B correct option ہے۔ اس طرح کوشچن نمبر 301 دیکھیں، 301 نمبر۔ Jinnah, the only film on the life of قائد اعظم محمد علی جناح was produced by قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پر ایک فلم بنا ہوا ہے جس کا نام بھی جناح ہے۔ یہ 1998 میں پاکستان اور برطانیہ میں ایک ہی ٹائم پر ریلیز ہوا تھا، اور اس میں کریکٹ آپشن بی ہے، جمیل دہلوی۔ کوشچن نمبر 302 دیکھیں، 302۔ Name the cricket stadium which is located in Khyber Agency and inaugurated by General Raheel Sharif in 2016۔ اب موجودہ کوچ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہمارے پاس ہے جنرل کپتان جاوید باجوہ، اس سے پہلے راحیل شریف تھے۔ تو خیبر ایجنسی میں جو اسٹیڈیم ہے اس کا نام شاہد افریدی کرکٹ اسٹیڈیم ہے، آپشن بی، اور اس کا افتتاح جنرل راحیل شریف نے نومبر 2016 میں کیا تھا۔ شاہد افریدی کو جو بوم کا لقب تھا یہ کس نے دیا تھا؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے۔
یہ انڈیا کے کمنٹیٹر روی شاستری نے دیا تھا۔ کوشچن نمبر 303 دیکھیں، 303 نمبر کوشچن، ہو از دا کرنٹ چیف آف آرمی اسٹاف آف پاکستان؟ چیف آف آرمی اسٹاف کا اس سے پہلے جو آرمی کا جو عہدہ ہوا کرتا تھا وہ کمانڈر ان چیف تھا دوستوں، یہ اب یاد رکھیں، اور کمانڈر ان چیف کا یہ عہدہ 1972 میں تبدیل کر کے چیف آف آرمی اسٹاف رکھا گیا۔ تو موجودہ وقت میں جو ہے یہ جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے۔ یہ نومبر 2016 میں نواز شریف کے دور میں چیف آف آرمی اسٹاف بنے تھے، پھر 2019 میں اس کا ٹائم پورا ہو گیا، پھر تو 2019 میں اس کو دوبارہ ایکسٹینشن دی گئی، اور اب یہ نومبر 2022 میں ریٹائر ہوں گے، اور اس کا نمبر جو ہے یہ 16 نمبر ہے، اس کا ٹوٹل 16 چیف آرمی اسٹاف گزرے ہیں، یہ 16ویں نمبر پر ہے، اور اس کا تعلق بلوچستان ریجمنٹ سے ہے۔ بلوچستان ریجمنٹ سے ابھی تک ٹوٹل 4 چیف آف آرمی اسٹاف آئے ہیں۔ کوشچن نمبر 304 دیکھیں، 304 نمبر، ہو از دا کرنٹ چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی؟ کرنٹلی ندیم رضا ہے، جو کہ نومبر 2019 سے ہے۔ کوشچن نمبر 305 دیکھیں، 305، آرمی چیف قمر جاوید باجوہ بلانگ ٹو ریجمنٹ، یہ 16 بلوچ ریجمنٹ، آپشن بھی کریکٹ آپشن ہے۔ اور اس طرح کوشچن نمبر 306 دیکھیں دوستوں، کوشچن نمبر 306، جنرل قمر جاوید باجوہ از 16، یہ تو ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ 16ویں نمبر پر ہے۔ اور کوشچن نمبر 307 دیکھیں، 307 نمبر، جنرل قمر جاوید باجوہ ٹک اوتھ ایز آرمی چیف آن 29 نومبر 2016۔ اور کوشچن نمبر 308 دیکھیں دوستوں، ٹل ناؤ کا مطلب ابھی تک، ہاؤ مینی چیف آف آرمی اسٹاف آف پاکستان آر سلیکٹڈ فرام بلوچستان ریجمنٹ؟ ٹوٹل 4، آپشن بی از اے کریکٹ آپشن۔ اور کوشچن نمبر 309 دیکھیں، ٹل ناؤ ہاؤ مینی پاکستانیز ون دا نوبل پرائز فار فزکس؟ صرف ایک بندہ جو کہ ڈاکٹر عبدالسلام ہے، اور یہ 1979 کی بات ہے۔ اور آج کی ویڈیو کا آخری کوشچن دیکھیے، 310 نمبر، نیم دا اسپیشل ٹاسک فورس which is established in December 2016 by Pakistan Navy to safeguard and protect the China-Pakistan economic corridor as well as Gwadar Fort۔ تو اس کا نام تھا ٹاسک 488۔ تو یہ تھے دوستوں آج کی ویڈیو، پسند آنے کی صورت میں پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔